السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان لانگ مارچ کی کال نہیں دے رہے اور شیخ رشید ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، جس کا انہوں نے کھل کر اظہار کیا ہے۔ نہ صرف ڈپریشن کا اظہار کیا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ خان صاحب معاملے کو لٹکا رہے ہیں۔ کیوں لٹکا رہے ہیں یہ بھی بتایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اب عمران خان صاحب مزید تاخیر کریں گے لانگ مارچ کی کال دینے میں تو پھر وہ اپنے ساتھ یا اپنے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کر لیں گے۔ اب شیخ رشید صاحب نے یہ بات کر کے قوم کو تجسس میں ڈال دیا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں، کل جب سے ان کا انٹرویو آیا ہے، جو باتیں شیخ صاحب نے کی ہیں، تو اس کے بعد لوگ سوچ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب اپنے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، ایسا کیا کریں گے، اور کیا ڈپریشن کی وجہ صرف اور صرف عمران خان کی کال نہ دینا ہے یا پھر گیٹ نمبر 4 سے کوئی کال نہ آنا ہے۔ ایک کہ عمران خان کال نہیں دے رہے، دوسرا یہ کہ گیٹ نمبر 4 سے کال نہیں آ رہی، جس کے لیے شیخ رشید صاحب نے خود بھی کہا کہ جا پتر راوی کوئی آوی نہ جاوی۔ کہتے جی میرا کسی کمانڈر سے بھی تعلق نہیں ہے، وہاں پہ 6 ماہ سے مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے بلا کر۔ ایک وقت تھا کہ جی میں تو لاڈلا تھا، اور ایک وقت یہ ہے کہ مجھے وہاں سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ادارے نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی ہم تو اب سیاست سے دور، ہم نے سیاست کرنا چھوڑ دی۔ تو جب ہم نے سیاست کرنا چھوڑ دی تو پھر ظاہر ہے سیاست کرنے کے لیے جو فیصل ووڈا، شیخ رشید، یا پھر آج کل خیر وہ آگے ہیں، وہ کیا نام ہے ان کا، کامران ٹیسوری جو سندھ کے گورنر لگائے گئے ہیں، ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بہرحال خاص آدمی ہیں۔ تو شیخ صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے ایک وسیم بادامی کو، اس انٹرویو میں شیخ رشید صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جی ان کا کچھ نہیں بننا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں لاہور لے جاؤ، انہیں نہیں بچنا۔ تو شیخ رشید صاحب یا عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جی ان کو کسی اور جگہ لے جاؤ، یہ پاکستان کی سیاست میں انہوں نے جو ٹارگٹس بنائے ہیں وہ کم از کم ان کے اچیو نہیں ہونے جا رہے۔ عالم یہ ہے کہ فرسٹریشن عمران خان صاحب کے لیے کہا صدر مملکت نے کہ عمران خان فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، فرسٹریشن میں آ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں اور اب میں اپنے ساتھ میں اپنے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ جیسے لاڈلے بچے ہوتے ہیں، والدین اگر اپنا ابا جی اگر لاڈلے بچے کی فرمائش پوری نہیں کرتے جو پہلے کیا کرتے تھے، تو پھر بچہ کہتا ہے کہ جی میں پھر اپنے ساتھ کچھ کر لوں گا۔ تو پھر اس بار یہ ہوا ہے کہ کہہ دیا گیا کہ جا کر لے پتر، جو کرنا ہی کر لائے۔ تو بہرحال اب ایک معاملہ جو شیخ رشید صاحب کا فرسٹریشن، ڈپریشن، عمران خان، شیخ رشید، لیکن فرسٹریشن اور ڈپریشن کا عالم یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے کارکن بھرے مجمع میں یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا تو پھر ہم مریم نواز کو قتل کر دیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کی جو تربیت ہے وہ اس حد تک آن پہنچی ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، برطانیہ کے کسی پرائمری اسکول کے باہر ایک ٹیچر جو ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب ظاہر ہے وہاں جا کر کیوں کھڑے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جی ان کے بچوں کو بھی کوئی اب اسکولز میں جانے نہیں دے گا، ان کے بچوں کی شادیوں میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ جو لوٹے ہو گئے ہیں یا جو یہ جس کو امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں عمران خان صاحب، ان کے مخالفین وہ کہتے ہیں جی میں راہ حق پہ ہوں، یہ بدی پر ہیں، لہٰذا ان کا گھیراؤ کرو، جہاں ملتے ہیں گھیراؤ کرو، ان کی فیملیز کا، ان کے بچوں کا۔ یہ عمران خان صاحب نے دی تربیت۔ اب چلیں پاکستان میں تو آپ گھیراؤ کریں گے تو مقابلے میں آپ کو مصطفیٰ نواز کھوکھر اور وہ کیا نام ہے ان کا، نور عالم خان، فیصل کنڈی، یہ مل جائیں گے اور آپ کی کٹ شٹ لگا دیں گے۔ لیکن باہر مسئلہ یہ ہے کہ باہر کوئی کٹ نہیں لگاتا، باہر والے برداشت کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن برداشت کی حد جو ہوتی ہے وہ عام آدمی کی تو ہوتی ہے، سسٹم کی بہت تھوڑی ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے سسٹم کی۔ تو برطانیہ سے ایک جو عمران خان صاحب کی فرسٹریشن ہے، عمران خان صاحب نے پیدا کی ہوئی، ڈپریشن پیدا کی ہوئی ہے، ایک کارکن کھڑے ہو کر مجمع میں مریم نواز کو قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، اور دوسرے کارکن برطانیہ میں لوگوں کی راستہ روک کر رہے ہیں اور ڈپریشن میں اب بچوں تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں پی ٹی آئی کے کارکن ایک پرائمری اسکول کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک ٹیچر اندر سے آ کر ان کو کہتی ہے کہ یہاں سے جائیں، یہ پرائمری اسکول ہے، یہاں تماشا لگائیں گے، میں پولیس کو بلا لوں گی۔ پولیس کا نام سن کر دوڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا سسٹم کی ایک حد ہوتی ہے برداشت کی۔ تو اب ڈپریشن میں قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں۔ عمران خان کے خلاف جو الیکشن ہو رہا ہے، عمران خان جو الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ جو 8 حلقوں پر، بلکہ پرسوں الیکشن ہے، اس پر میں اگلے ویلاگ میں گزارشات ہوں گی پرسوں کے الیکشن کے متعلق۔ لیکن جو الیکشن سے پہلے جو ماحول بنا ہوا ہے، خان صاحب نے جو بنایا ہوا ہے،
ایک تو خیر مذہبی ٹچ تو عمران خان صاحب دے ہی رہے ہیں، لیکن باقی جو باتیں کر رہے ہیں اس کا انجام یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سابق ڈپٹی اسپیکر، عمران خان صاحب کے سپر ہیرو جنہوں نے آئین اور قانون توڑا، قاسم سوری، وہ بیٹھے ہوئے فیصل آباد کے کسی حلقے میں جہاں پر عمران خان کا مقابلہ ہے N108 میں اس کے عابد شیر علی کے ساتھ، اور وہاں پر قاسم سوری کے سامنے ایک کارکن تقریر کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو میں مریم نواز کو قتل کر دوں گا، اور کوئی اس کو یہ بات کرنے سے روکتا نہیں ہے، اس کو داد دی جاتی ہے۔ یہ فرسٹریشن کا عالم ہے۔ تو جب فرسٹریشن کا عالم یہ ہو تو پھر شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کریں گے کچھ نہیں۔ شیخ صاحب پورے شیخ، وہ کہتے ہیں نا میں شیخ ہوں۔ شیخ کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی برادری کو، کمیونٹی کو ہٹ کر رہا ہوں۔ شیخ کا مطلب یہ ہے کہ پورا حساب کتاب والے آدمی ہے۔ ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں کہ بنیا اگر گرتا بھی ہے نا تو کچھ دیکھ کر گرتا ہے۔ بنیے سے مراد بنیا ہوتا ہے تاجر، بنیا اس کو کہتے ہیں۔ ہندو بھی مطلب بنیا صرف بنیا ہندو کا مطلب ہندو نہیں ہوتا، یا ہمارے یہاں میمن ہوتے ہیں سندھ میں کہا جاتا ہے۔ تو تاجر کمیونٹی جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں جو اپنا فائدہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، یوں کہہ لیتے ہیں۔ تو میں شیخ صاحب خود کہتے ہیں نا شیخ، تو اس وجہ سے میں نے شیخ کہا، اور پھر میں نے جاتے جاتے وضاحتوں میں 2-4 اور برادریوں کا بھی نام لے لیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی برادری کا کوئی کردار یا ان کا کوئی مزاج کو ڈسکس کرنا، میں صرف شیخ صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ تو شیخ رشید صاحب اپنے ساتھ تو کچھ نہیں کریں گے، لیکن عالم جو ہے وہ فرسٹریشن کا عالم یہ بتا رہا ہے کہ جو ٹارگٹس بنائے گئے تھے عمران خان صاحب کی طرف سے وہ اچیو نہیں ہوئے، تو پھر فرسٹریشن آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ طلال چودھری صاحب نے اب ظاہر ہے وہ FIA کو بھی کہا ہے اور دیگر اداروں کو بھی کہ مریم کو دھمکی دینے والے بندے کو گرفتار کیا جائے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر اس طرح لوگ جو کھلے عام دھمکیاں دیتے ہیں، کسی کو بھی دے، اگر عمران خان صاحب کو کوئی ایسی دھمکی دیتا ہے، چاہے عمران خان کا راستہ روکنے کی بھی کوئی دھمکی دے گی کہ عمران خان کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے، جلسہ کرنے نہیں دیں گے، اس کو بھی اسی طرح اگر پرامن احتجاج ہے تو، اور اگر مقصد چڑھائی کرنا ہے، اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنی خان صاحب نے، تو اس پر تو ریاست نے ظاہر کرنا ہے، اس پر بھی کوئی پرائیویٹ لوگ نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، عمران خان کا راستہ روکنا ہے، اس پر بھی پرائیویٹ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو اس بندے کو گرفتار بھی ہونا چاہیے جو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اور پھر طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں۔ جس لیول کی تقسیم عمران خان صاحب نے معاشرے میں پیدا کی ہے، جس نہج پر نفرتوں کو لے گئے ہیں، تو باقی آ جا کر یہی بچتا ہے۔ اب شیخ صاحب بھی، جو ان کا انٹرویو ہے میں اس پر آتا ہوں، شیخ صاحب بھی اب مسلسل ڈپریشن میں آ کر تاریخیں بھی بدل رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اداروں کو ملائن بھی کر رہے ہیں، اداروں کو اپیلیں بھی کر رہے ہیں، اداروں کو منتیں بھی کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ان سے۔ میں نے آغاز میں ہی کہا تھا، یہ بات میں نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے فوراً بعد کہی تھی، آج پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے 2-3 بار یہ گزارش کی ہوئی ہے، کیونکہ سسٹم نا فیل کرا رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی دباؤ پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا، سسٹم کے اندر سے فیل آ رہی ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو یہ تحریک تھی نا، اس تحریک کا سسٹم کے اوپر، حکومت کے اوپر، اداروں کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا، کسی قسم کا، کہ جی کوئی عمران خان صاحب سے ڈر گئے ہیں۔ اگر دباؤ ہوتا تو پھر عمران خان صاحب ایوان صدر میں جا کر ملاقات نہ کرتے آرمی چیف سے، جا کر ان کو ترلے منتے نہ کرتے کہ جی مجھے انتخابات دلواؤ۔ اب شیخ صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جی 15 اکتوبر سے، یعنی کل سے 15 نومبر تک بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں گے، بالکل بڑے فیصلے ہو جائیں گے، لیکن یہ فیصلے عمران خان کے اگینسٹ جائیں گے۔ میں نے آج صبح والے ویلاگ میں آپ کو گزارشات کی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے اہم ہیں۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے کچھ دن پہلے کے ویلاگ میں گزارش کر دی ہوئی تھی کہ بھائی جان یہ جو اکتوبر ہے، اکتوبر تو آرام سے گزر جائے گا، عمران خان صاحب کے لیے ماحول تیار ہوگا۔ نومبر میں عمران خان صاحب کی ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگنی ہے، سیاسی طور پر میں کہہ رہا ہوں، فزیکل نہیں۔ وہ جو پی ٹی آئی والا دوست گرفتار ہوتا ہے وہ جا کر کہتا ہے جی مجھے ننگا کیا گیا، میرے کپڑے اتارے گئے، میرے اوپر تشدد کیا گیا، مطلب یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، میرا ہانسا نکل گیا۔ لیکن وہ کسی نے ٹویٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی والے گرفتار ہونے کے بعد فوراً سب سے پہلے بیان یہ دیتے کہ ہمارے کپڑے اتارے گئے۔ بری، مطلب انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت ہے اگر ادارے یہ کر رہے ہیں، اگر پولیس یا کوئی بھی اگر یہ کر رہا ہے کسی شخص کی عزت نفس مجروح کرنے کے لیے اس کو برہنہ کر دے، بہت غلط حرکت ہے۔ لیکن بہرحال تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 اکتوبر سے 15 نومبر، پھر کہتے ہیں 30 نومبر تک لکھ لیں، کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 30 نومبر تک پھر آپ مجھے دکھائیں گے کہ جی میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں۔ ابھی تک شیخ رشید صاحب نے
مارچ سے پہلے، تحریک عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے، بعد میں جو باتیں شیخ رشید صاحب نے کی ہیں وہ باتیں ساری کی ساری عمران خان کی تباہی کی طرف لے کر گئی ہیں۔ میں اس وقت بھی گزارش کرتا تھا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو گھر تک چھوڑ کر آنے کی ڈیوٹی پر ہیں، گھر تک یہ نہیں کہ بنی گالا، یعنی بالکل فارغ کر کے سیاست سے ان کی ڈیوٹی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو پش کرتے جاؤ اور پھر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شہ دیتے جاؤ اور عمران خان کو اس نہج پر لے آؤ کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہ ہو۔ اب شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی فائنل کال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، جی لانگ مارچ کرنا ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اگر اس میں مزید تاخیر ہوگی تو پھر عمران خان پتہ نہیں کیوں لٹکا رہے ہیں، ان کو شاید مذاکرات کی وجہ سے لٹکا رہے ہیں، اگر یہ تاخیر کریں گے تو پھر میں تو جی بڑا ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں، مجھ سے تو اب یہ نہیں دیکھا جا رہا، تو پھر اگر یہ نہیں ایسا کچھ ہوگا، کچھ نہیں کریں گے تو پھر میں جو ہوں نا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کوئی بڑا فیصلہ کر لوں گا۔ بھی کیا بڑا فیصلہ کرو گے کہ پتہ نہیں، لیکن میں نے اپنے خلاف کوئی نہ کوئی بڑا میں فیصلہ کروں گا۔ تو اپنے خلاف بڑا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے ڈپریشن انتہا کو چھو رہی ہے میری۔ صدر عارف علوی نے کہا تھا کہ عمران خان ڈپریشن کا شکار ہو گئے، یہ کہہ رہے ہیں اپنا فرسٹریشن کا، تو ڈپریشن جو ہے وہ میری انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ اور اداروں کو بھی کہتا ہوں کہ فوج کو عظیم سمجھتا ہوں مگر اداروں کا وقار بھی برقرار رہنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ آگے چل کر کہ جی اداروں کو براہ راست اپیل کرتا ہوں کہ سب کو ساتھ بٹھائیں، الیکشن دلوائیں، اگر حکومت الیکشن نہیں دیتی تو ان کو نکالا جائے، ورنہ خون ریزی ہوگی اور ملبہ کس پر گرے گا یہ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آئین توڑیں، قانون توڑیں، اس حکومت کو نکال دیں، عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ کریں، انتخابات کروائیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر خون ریزی ہوگی۔ کون کرے گا؟ لانگ مارچ کی صورت میں خون ریزی ہوگی۔ یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کال دیں گے، پورا اسلام آباد آ جائے گا، اور وہاں پہ اگر ایک آدھی لاش گر گئی، اللہ نہ کرے، تو پھر تو حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ پھر کیا سری لنکا، کیا انڈونیشیا، پتہ نہیں کیا کیا کدھر سے آ رہے تھے، کدھر سے جا رہے تھے شیخ صاحب۔ انصاف کے اداروں کو انہوں نے کہا کہ جی وہ بلکہ ڈوب مرنا چاہیے، انصاف کے محافظوں کو، یعنی ججز کو، عدلیہ کو۔ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، فرسٹریشن انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن شیخ صاحب فرسٹریشن میں ہو کے بھی اس سے نکل جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو ڈپریشن میں اور فرسٹریشن میں لے جا چکے ہوئے وہ، اب وہ تاریخ پر تاریخ عمران خان صاحب۔ ہاں، یہ ایک امپورٹنٹ چیز جو شیخ صاحب نے کی ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ لٹکا رہے ہیں، لانگ مارچ کی تاریخ دینے کو لٹکا رہے ہیں، تو کیوں لٹکا رہے ہیں جی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے مذاکرات کے لیے لٹکا رہے ہوں، لیکن عمران خان صاحب اگر مذاکرات کی یا اس چکر میں رہیں گے تو ان کے ساتھ دھوکہ ہوگا، پہلے بھی دھوکہ ہوا، اس بار بھی دھوکہ ہوگا۔ تو دھوکہ کیا ہوگا جی؟ کیا دھوکہ ہو سکتا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں شیخ عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کس نے کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پر عمران خان صاحب کو یقین تھا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی۔ شیخ صاحب بھول جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر کسی نے سب سے زیادہ جو ہے وہ ورگلایا تھا وہ شیخ رشید صاحب خود تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، سب سے پہلے کہا تھا نہیں آئے گی، یہ لا ہی نہیں سکتے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے، ان کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائیں۔ آ گئی تو کہہ رہے تھے کہ جی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، 12-25 لوگ اپوزیشن کے ٹوٹ کر ادھر آ جائیں گے۔ عمران خان صاحب اسی بنیاد پر اڑتے پھر رہے تھے ہواؤں میں۔ پھر آرمی چیف کو بلا لیا، DGISI کو بلا لیا، ان کو ترلے کیے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شیخ صاحب کا آخری اسٹیٹمنٹ تحریک عدم اعتماد سے کچھ دن پہلے، MQM کی پریس کانفرنس سے پہلے، تحریک عدم اعتماد ناکام ہے، موسیٰ بنا کر کہتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ مروانے والے تو شیخ رشید صاحب ہیں۔ آج بڑا سا منہ بنا کر کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا۔ بھائی دھوکہ تو آپ نے دیا ان کو، عمران خان صاحب کو۔ وہاں جا کر چھوڑیں گے جہاں پانی نہیں پوچھتا کوئی پیاسے سے، وہ کہاوت ہے نا۔ شیخ صاحب عمران خان صاحب کو وہاں جا کر چھوڑنے کو، کسی ریگستان میں، سیاسی ریگستان میں جہاں 50-55 ڈگری کی گرمی ہوگی، دور دور تک کوئی کنواں نہیں ہوگا، دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کسی سیاسی مجنوں کی طرح بھٹکتے پھریں گے، کہیں گر جائیں گے اور سیاست کی ریت آئے گی اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دفن کر کے چلی جائے گی، سیاسی طور پر میں کہہ رہا ہوں۔ شیخ صاحب نے وہ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، خود کہتے رہے کہ جی نہیں تحریک عدم اعتماد آئے گی، کامیاب نہیں ہوگی۔ جس دن MQM کی پریس کانفرنس ہو گئی، شیخ صاحب نے سامان لپیٹا اور جو ہے منسٹر کالونی جو ہے وہاں سے
چلے گئے اور سب سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف جو تاثر دیا کہ حکومت جا رہی ہے وہ بھی پھر شیخ رشید صاحب تھے. یعنی تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہونے سے پہلے عمران خان نے تو تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے آئین کی ایسی تیسی پھیرنے کا بندوبست رکھا ہوا تھا، لیکن شیخ صاحب نے تاثر دیا کہ عمران خان صاحب کا اب کچھ نہیں ہونا، اینو لے جاؤ لاہور. تو وہ انہوں نے یہی کیا شیخ صاحب نے. اچھا، اور بات جو کر رہے تھے ہاں سب سے اہم چیز ویڈیوز کا معاملہ. اب ویڈیوز کے معاملے پر سوال ہوتا ہے شیخ رشید صاحب سے، تو وہ کہتے ہیں جی ویڈیوز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی نہیں فرق پڑتا، ننگی ویڈیوز بھی آ جائیں، یہ بھی ہو جائے، لوگوں کا پھر فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے. میں ایک چیز آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں، ابھی پرسوں انتخابات ہیں، رزلٹ آئے گا، مجھے نہیں پتا، میں نے اپنا اس طرح کام نہیں کیا ہوا. مجھے 2-3 حلقوں کی سے انفارمیشن جو آ رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا اگلی ویڈیو میں، کہاں کہاں عمران خان صاحب کی پوزیشن بہتر ہے، کہاں کہاں کمزور ہے. لیکن جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ابھی تک جب اب میں بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب صرف ون وے ٹریفک چل رہی ہے، صرف عمران خان صاحب میدان میں ہے. جس دن عمران خان کے مخالفین میدان میں آئے خیبر پختونخوا کی طرح، کے پی کے کی صورتحال اور ہے. کے پی کے میں وہ جس کو میلو میلو کہتے ہیں عمران خان صاحب، وہ میدان میں کھڑے ہوئے تو نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں صورتحال چینج ہو رہی ہے. اسی طرح پنجاب میں جب نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ لندن سے واپس آنے کے بعد متحرک ہوں گی تو صورتحال اور ہوگی. ابھی تک آپ دیکھیں پنجاب کے 2 حلقے ہیں میرا خیال ہے الیکشنز ہو رہے ہیں جو قومی اسمبلی کے، جہاں عمران خان لڑ رہے ہیں، اور 2 صوبائی کے، وہاں پر آپ نے مسلم لیگ نون کو اس طرح متحرک نہیں دیکھا. عمران خان صاحب تو ہر حلقے میں آ کر 3-3 4-4 جلسے کر گئے. مسلم لیگ نون والے متحرک نہیں ہیں، لیکن جب نون لیگ متحرک ہوگی، پیپلز پارٹی JUI متحرک ہوگی تو صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہوگی. تو اب شیخ صاحب نے بیسیکلی یہ جو انٹرویو تھا یہ شکست کا اعتراف تھا کہ خان صاحب نہ خود آگے بڑھ پا رہے ہیں، وہ لٹکا رہے ہیں معاملے کو، اور خان صاحب اداروں سے جو بھیک مانگ رہے ہیں وہاں سے بھیک ان کو نہیں مل رہی. لہٰذا اب آخری جو ہے عمران خان صاحب کوشش کریں گے آخری چال چلنے کی، آخری داؤ کھیلنے کی. اگر چلا ٹھیک، اگر فائر ٹھس ہو گیا تو پھر خان صاحب ٹھس ہو جائیں گے. شیخ صاحب کی ڈیوٹی اصل میں یہ ہے کہ شیخ صاحب عمران خان صاحب کو وہاں پہنچائیں جہاں عمران خان صاحب کو کوئی پہنچانا چاہتا ہے، جہاں سے عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا. ایک بات شیخ صاحب سے پوچھی گئی تھی کہ جی صدر مملکت سے آپ کا کوئی رابطہ شابطہ وہاں پر، کیونکہ صدر مملکت نے آرمی چیف کی اور عمران خان کی ملاقات کروائی تھی. تو انہوں نے کہا صدر صاحب تو سپریم کمانڈر ہیں، میرے تو تعلقات آج کل کمانڈر سے ہی نہیں ہیں، تو میں تو ادھر جاتا ہی نہیں ہوں، میرا تو 6 مہینے سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. اسی پر انہوں نے کہا تھا جا پتر راوی کوئی آوی نہ جاوی. یہی عمران خان صاحب کو بھی کہیں گے شیخ صاحب آئندہ کچھ دنوں کے بعد. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.